السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ویلکم ٹو دا فزیو اسکلز. آج میں آئی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. کم ود اے نیو بک اینڈ اے نیو ٹاپک دیٹ از جرنل انیٹمی بائی غلام احمد. جنرل انیٹمی بائی غلام احمد اینڈ ٹاپک از دا فرام دا فرسٹ چیپٹر انٹروڈکشن. جنرل انیٹمی کا انٹروڈکشن اسٹارٹ کریں گے. فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے لائف اسپین آف اے مین. ٹھیک ہے، پیچھے جتنی بھی ٹاپکس ہیں وہ صرف آپ کے پڑھنے میں ہیں، جس میں ہسٹری انیٹمی کی ساری. اور آگے ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لائف سپین، جس میں کچھ ٹاپکس میں نے جو سکپ کیے ہیں سٹارٹ میں، وہ صرف ہسٹری آپ نے ایک ایک دفعہ پڑھ لینی ہے کہ ہماری انیٹمی کی ہسٹری کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو جنرل انیٹمی میں لائف سپین آف مین مطلب ایک آدمی اپنی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے، اس کے ہم لوگ سائنس میں سائنٹیفک نیمز ان کے کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ پری نیٹل پوسٹ نیٹل فیزز یہ ہم لوگ انیٹمی کے نیمز ہیں، ہمارے سائنٹیفک نیم ہیں جو ہم اپنی میڈیکل فیلڈ میں یوز کرتے ہیں. تو پری نیٹل فیز ہمارے پاس ہے اور پوسٹ نیٹل فیز ہے. دیر آر ٹو فیزز آف لائف آف سپین آف مین. تو جس میں ہمارے پاس پری نیٹل ہوتا ہے کہ وہ لائف جو بیفور برتھ ہو، لائف بیفور برتھ. اوکے. اور پوسٹ نیٹل لائف آفٹر برتھ. تو اب ان میں بہت سے فیزز بھی ہوتے ہیں. کون کون سے فیزز ہیں؟ تو پری نیٹل فیز میں ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے اووم. جب ہمارا ایگ جو ہے، ایگ اور سپرمز جو ہیں دونوں مل کے ایک اووم بناتے ہیں. ایگ اینڈ سپرم مل کے کیا بناتے ہیں؟ اووم. تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ایگ جو وہ بناتے ہیں ایک اووم. اور وہ کب تک ہوتا ہے؟ فرٹیلائزیشن جیسے ہی ہوتی ہے اس کے بعد سے لے کر 1 ویک تک. فرٹیلائزیشن جیسے ہی جس ڈے میں فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے ایگ اور اووم کی، اس ڈے سے لے کر فرسٹ ویک آف پریگنینسی تک ہم لوگ اس کو اووم کہتے ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس فرسٹ ویک گزر جاتا ہے تو ہمارا نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہے اے تھا اووم، بی میں ہمارے پاس تھا ایمبریو. ٹھیک ہے. ایمبریو ہم کب کہتے ہیں؟ سیکنڈ ویک جیسے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ ویک سے لے کر 8th ویک تک. 2 مہینوں 2 منتھ جب ہمارے گزر جاتے ہیں 2 مہینے، تو 2 مہینوں کے بعد ہم 2 مہینوں تک اس کو کہتے ہیں ایمبریو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سی ہمارے پاس آ جاتا ہے فیٹس. یہ ہماری سائنٹیفک لینگویج ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فیٹس 8 ویک سے لے کر ٹل جب تک اس کی برتھ نہیں ہوتی 10ویں مہینے تک، 8 ویکس ٹو 10th منتھ، 10ویں مہینہ جو ہے تب تک جب تک ٹل برتھ تب تک اس کو کہیں گے ہم لوگ فیٹس. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پوسٹ نیٹل فیز. پوسٹ نیٹل جو ہے سب سے پہلے نیو بورن بچہ. ٹھیک ہے. پوسٹ میں سب سے آتا ہے نیو نیٹل، مطلب نیا بچہ بھی جو پیدا ہوا ہے آفٹر برتھ سے لے کر اپنے سیکنڈ ویک تک، مطلب 2 ہفتے اس سے گزرتے ہیں تو وہ نیو بورن بچہ ہوتا ہے 2 ہفتوں میں 12 جتنے 14 ڈیز بنتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس نیو نیٹل کے بعد سیکنڈ ویک تک، برتھ سے لے کر سیکنڈ ویک تک. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس انفینسی. یہ پیریڈ ہمارا ہوتا ہے فرام دا 3rd ویک، اور جب تک ایک بچے کا کریکٹ پوسچر نہیں بن جاتا وہاں تک. 3rd ویک سے لے کر جب تک اس کا کریکٹ پوسچر بنتا ہے، 1 سال میں بنے 1.5 سال میں بنے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہونے اسٹارٹ ہو جائے اور بیٹھنے لگ جائے، تو اس کا کریکٹ پوسچر بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ انفینسی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے چائلڈہڈ. اب چائلڈہڈ کی بھی 3 فیزز ہیں. ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ بچے چھوٹے ہیں. چائلڈہڈ کے بھی اب 3 فیزز ہیں، جس میں ارلی فیز، مڈل فیز اینڈ لیٹر، یا لیٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ارلی فیز جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہے فرام جب بچے کے دودھ کے دانت آتے ہیں تب سے لے کر دو سال سے لے کر 2 ایئر، مطلب 2 ایئر تک تو بچہ انفینسی میں آتا ہے. اس کے بعد 2 ایئر سے لے کر 6th ایئر تک جب تک دودھ کے دانت آتے ہیں گرتے ہیں تب تک ہم لوگ ان کو کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ. ابھی بچہ
ارلی چائلڈہڈ کے فیز میں ہے. اس کے بعد مڈل میں 6 ایئر جب اس کے دودھ کے دانت سارے گر جاتے ہیں اور دوسرے پرماننٹ ٹوتھ پیریڈ جب آ جاتا ہے 7ویں سال میں، 9ویں سال میں، 10ویں سال میں، اس کو کہتے ہیں ہم، یہ ہے ہمارے پاس مڈل چائلڈ. اس کے بعد لیٹر جو ہے وہ تب آتا ہے 10 ایئر سے لے کر ٹل پیوبرٹی تک. پیوبرٹی سے پہلے کو ہم لوگ کہیں گے لیٹ چائلڈہڈ. اوکے 10 سے لے کر کین بی پاسبل 12 بھی ہو سکتا ہے، 14 بھی ہو سکتا ہے. لڑکیوں میں 12 ہوتا ہے، 14 ہوتا ہے، کسی میں 14 ٹل 14 ایئرس تک آپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے لیٹ چائلڈہڈ. تو جو ہے فیمیل ہیں فرام 9-10 ایئرس ٹو 12-15 ایئر فیمیلس کے اندر، اور میل کے اندر جو ہوتا ہے پیوبرٹی کب آتی ہے 9 سے 10 سال سے لے کر 13 سے 16 سال کے درمیان میں. مین کے بچے لڑکے جو ہیں وہ لیٹ پیوبرٹی فیز میں جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل میں پیوبرٹی فیز جلدی آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ چائلڈہڈ ہمارا نکل گیا. چائلڈہڈ کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایلڈوسنس. ٹھیک ہے، ایلڈوسنس ہمارے پاس تب ہوتا ہے جب پیوبرٹی آتی ہے، جس سال میں بھی پیوبرٹی آئے گی اس کے بعد کے 6 سال آپ نے پلس کرنے ہیں، تو وہ ہمارے پاس آتا ہے ایلڈوسنس. تو یہ ہمارے پاس پیوبرٹی اگر آئی 14 ایئرس میں تو اس میں آپ نے 6 ایئرس ایڈ کرنے ہیں، تو یہ 21 ایئر ہے. 21 مین ایلڈوسنس. اس کے بعد جو بھی بچہ یا جو بھی بچی ہوگی وہ کون سی فیز میں آئے گی؟ ایڈلٹ میں آئے گی. مین کہ اب وہ بڑا ہو گیا. آفٹر پیوبرٹی 6 ایئرز آپ نے ایڈ کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو بھی بچہ ہوگا یا لڑکی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ایڈلٹ ایج میں آئے گی. اب ایڈلٹ میں بھی ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ایڈلٹ ہوتے ہیں. پہلے سٹارٹ پرائم اور ٹرانزیشن ہوتے ہیں، اور ایک اولڈ ہوتا ہے. تو 20 سے 60 ایئر تک جو بچہ ہے وہ پرائم میں آتا ہے، پرائم ایڈلٹ میں آتا ہے، اور 60 کے بعد ہم لوگ اس کو اولڈ ایج کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی ایج ہے آپ کی 20، جب بھی آپ کی پیوبرٹی ختم ہوئی وہاں سے لے کر 60 ایئرس تک آپ پرائمری ایڈلٹ ہیں. لیکن 60 ایئرس کے بعد آپ کس میں آ جاتے ہیں؟ اولڈ ایج میں آ جاتے ہیں. تو یہ تھی ہمارے پاس لائف سپین آف اے مین. اس کا کسی نے اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس تھا. اس کا ایک چھوٹا سا ریویو میں نے دی ہے کہ لائف سپین. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے اگلا انیٹمی کے بارے میں. درمیان میں ڈیفینیشنز ہیں، اس کو میں ایک ایک کر کے شارٹس میں ڈال دوں گی، اور یا اس میں وہ میں ایک ہی ویڈیو میں کر دوں گی ریوائز. لیکن نیکسٹ ٹاپک ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں ریجنل اینٹروپک انیٹمی، وہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں.